آپ کے محلے میں فوتگی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ خبر ملتے ہی اس دن کی مصروفیات ختم کر دیں۔ فوراً فوتگی والے گھر اپنے خاتون خانہ کے ہمراہ جائیں تاکہ آپ مردوں کو حوصلہ دے سکیں اور آپ کی خاتون خانہ خواتین کو دلاسا دے سکیں۔ تعزیتی الفاظ کہنے کے بعد فوراً انہیں کہیں کہ میں حاضر ہوں۔ کسی بھی قسم کی خدمت کے لیے آپ چاہیں میرے ذمہ خدمت لگا دیں۔ ان کے گھر کے باہر ہلکی پھلکی صفائی کر کے اپنے گھر سے اور دیگر گھروں سے چرپائیاں لا کر ڈال دیں۔ پانی کا کولر اور 2-4 گلاس ایک ٹیبل پر لا کر رکھ دیں۔ اگر فوتگی رات کو ہوئی تو صبح کو اپنے گھر میں چائے بنائیں اور ان گھر کے مرد حضرات کو اپنی بیٹھک میں بٹھا کر چائے رس کا ناشتہ کروا دیں۔ چائے پکاتے ہوئے کچھ مقدار پھیکی چائے نکال لیں تاکہ شوگر کو کوئی مریض ہو تو وہ پی سکے۔ خواتین کو فوتگی والے گھر ہی کسی ایک طرف بٹھا کر چائے پلا دیں۔ گرمیاں ہوں تو 150 کی برف لے کر اندر بھجوا دیں۔ میت والے گھر 1-2 کلو دودھ ابال کر بھیج دیں تاکہ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کے فیڈر وغیرہ بن سکیں۔ اگر میت والے گھر کوئی مریض ہو تو اس کی ہر ممکن مدد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر اس گھر میں شوگر کا مریض ہو تو اسے وقت پر کھانا اپنے گھر سے کھلا دیں یا کوئی بسکٹ وغیرہ ہی لے کر کھلا دیں۔ میت والے گھر اگر جانور وغیرہ ہوں تو ان کی خوراک کا بندوبست کریں۔ گرمیاں ہوں تو میت والوں کے مشورے سے تمبو کنات بھی منگوا دیں۔ سردیاں ہوں تو محلے کی بیٹھکیں کھلوا کر وہاں مہمانوں کے لیے رات کا انتظام کر دیں اور اگر گرمیاں ہوں تو چرپائیاں، خیز اور تکیے اکٹھے کر کے میت والے گھر پہنچا دیں۔ یہ سامان اکٹھا کرتے ہوئے ان پر مالکان کے نام لکھ لیں تاکہ پہچان رہے اور واپسی میں آسانی ہو۔ مسجد میں اعلانات کروانے میں مدد کریں۔ گنجائش کے اعتبار سے کچھ رقم لے جا کر میت والے گھر والوں کو بطور قرض حسنہ یا امداد کے طور پر دے دیں۔ میت والے گھر کے مہمانوں کو سنبھالنے میں مدد کریں اور جب میت گھر سے لے کر چلے جائیں تو گھر سے باہر پڑا ہوا سامان جیسے پنکھے، کرسیاں، تکیا، واٹر کولر وغیرہ کی حفاظت کے لیے خود یا کسی سمجھدار بچے کو بٹھا کر چلے جائیں۔ جنازے کے بعد کچھ محلے والے تدفین میں خوب ہمت سے حصہ لیں۔ اکثر لواحقین شدت غم سے نڈھال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ روتا ہوا یا نڈھال دکھائی دے تو ان کا ہاتھ تھامیں اور انہیں سہارا دیں۔ اگر فوتگی گرمیوں میں ہوئی ہے تو قبرستان میں قبر کے قریب سایہ دار جگہ پر پانی کا ایک کولر رکھ دیں تاکہ تدفین کے وقت لوگ پانی پی سکیں۔ قبرستان میں کھدائی کرنے والوں کے لیے چائے پانی وغیرہ کا خیال کریں۔ تدفین ہو جائے تو قبرستان سے واپس آ جائیں۔ مہمانوں کو کھانا اور ٹھکانہ دے چکے ہیں تو اب آپ آزاد ہیں۔ جب مہمان جا چکے ہیں تو محلے سے اکٹھی کی ہوئی چرپائیاں، تکیا وغیرہ واپس کرنے میں مدد کریں۔ 3 دن تک مختلف اوقات میں میت والے گھر جاتے رہیں اور کچھ دیر بیٹھتے رہیں۔ وہاں ہرگز کچھ کھائیں پیئیں مت بلکہ اپنے گھر سے کھائیں پیئیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی فنکشن ہے جیسے شادی وغیرہ تو اگر ممکن ہو تو تاریخ آگے کر دیں اور اگر تاریخ بڑھانا ممکن نہیں تو کم از کم انسانیت کے ناطے جنازے تک اپنی تقریبات کو روک دیں۔ اگر اتنی ہمت بھی نہیں تو شور شرابہ اور لائٹننگ وغیرہ سے ہی رک جائیں اور اگر میت والے گھر کی موٹر وغیرہ خراب ہو جائے تو اپنے گھر سے انہیں پانی فراہم ضرور کریں۔ اپنی ذات سے جتنا سکھ اور فائدہ آپ فوتگی والے گھر کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ احباب گرامی، اگر آپ کم از کم ایک دن کے لیے محلے دار کے غم میں شریک ہو گئے، بخدا آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ہمارے پرانے محلے میں ایک محلے دار تھے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے زندگی بھر کبھی گزرتے ہوئے سلام نہیں کیا، بس ناک کی سید میں گزر جاتے۔ ان کے ہاں ایک فوتگی ہو گئی۔ الحمدللہ ہم نے مندرجہ بالا کاموں سے اکثر کام سر انجام دیے۔ اس واقعے کے بعد وہ پڑوسی 3 سال زندہ رہے۔ جتنی محبت اور چاہت وہ ہم سے کرنے لگے تھے، دیگر محلے والے ہمیں حیرت سے دیکھتے۔ عربی مقولہ ہے، انسان احسان